خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور قدیم تہذیب یعنی قوم عاد کا مطالعہ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کا بشریاتی عروج کیسے ہوا، ان کا حیرت انگیز تعمیراتی غلبہ کیسا تھا، اور پھر وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے ان کے مکمل سماجی زوال کی بنیاد رکھی۔ تو چلیے سیدھے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس مطالعے کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ پہلے ہم طوفان کے بعد ابھرنے والی اس سپر پاور کو دیکھیں گے، پھر ستونوں کا شہر ارم، اس کے بعد اشرافیہ کا غرور، حضرت ہود کا پیغام، 7 دن کی وہ ہولناک تباہی، اور آخر میں راکھ سے ابھرتی آوازیں۔ بس جلدی سے نکات پر نظر ڈالتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے طوفان کے بعد کی سپر پاور اور صحرا میں ان کا عروج۔ کسی بھی تہذیب کے زوال کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کے حیرت انگیز عروج کے جغرافیائی اور تاریخی پس منظر کو سمجھیں۔ عظیم طوفان کے کئی سو سال بعد کا تصور کریں۔ یمن اور عمان کے درمیان ایک علاقہ ہے احقاف۔ بظاہر یہ ایک بالکل خشک اور ریتیلا صحرا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہی علاقہ انسانی تہذیب کی ایک بالکل نئی اور بے مثال سطح کا گہوارہ بن گیا۔ یہ لوگ محض ایک عام سا قبیلہ نہیں تھے، بلکہ یہ اس دور کی ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت تھے۔ اب اگر ہم قوم عاد کا موازنہ طوفان کے بعد کی دیگر تہذیبوں سے کریں تو ایک بہت ہی حیران کن فرق سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچئے، جہاں دوسرے معاشرے صرف زراعت پر انحصار کر رہے تھے اور محض اپنی روزمرہ کی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، وہیں قوم عاد پورے جزیرہ نما عرب پر اپنا لوہا منوا چکی تھی۔ ان کا وسائل پر اس قدر کنٹرول تھا کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے کوسوں آگے نکل چکے تھے۔ مطلب جہاں باقی دنیا صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہی تھی، وہاں یہ لوگ دنیا پر باقاعدہ حکمرانی کر رہے تھے۔ اور ان کی اس شاندار کامیابی کا راز ان کی غیر معمولی حیاتیاتی ساخت میں چھپا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق ان کے قد کھجور کے درختوں جتنے لمبے اور ان کے جسم لوہے کی طرح سخت تھے۔ اتنی بے پناہ طاقت اور غیر معمولی طویل عمریں، یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے ان کے اندر اس سوچ کو پروان چڑھایا کہ بس اب وہ مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہیں، انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، ارم یعنی ستونوں کا شہر۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ان کی یہ بے پناہ جسمانی طاقت انسانی تاریخ کے سب سے عظیم اور افسانوی تعمیراتی شاہکاروں میں تبدیل ہو گئی۔ قرآنی اور تاریخی حوالوں سے اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ ارم انجینئرنگ کا ایک ایسا شاہکار شہر تھا جس کی ساختی عظمت روئے زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ یہ کوئی عام اینٹ اور گارے سے بنا شہر نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ جدید طرز تعمیر کا استعمال کرتے ہوئے ٹھوس اور دیوائکل پہاڑوں کا سینہ چیر کر اپنے محلات اور عمارتیں بناتے تھے۔ یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ عمارتیں محض رہنے کے لیے بنائے گئے گھر نہیں تھے، بالکل نہیں۔ یہ تو ان کی انا، ان کے غرور کی یادگاریں تھیں۔ انہوں نے اتنی اونچائیوں پر یہ دیویکل ستون اور محلات صرف اس لیے تعمیر کیے تاکہ وہ پوری دنیا پر اپنی ہیبت طاری کر سکیں اور یہ دکھا سکیں کہ وہ زمین اور پہاڑوں کو مٹی کی طرح گوندنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارا تیسرا حصہ ہے اشرافیہ کا غرور اور ظلم۔ اب ظاہر ہے اتنی بے پناہ مادی اور جسمانی کامیابی کے بعد ان کے سماجی ڈھانچے میں ایک بہت بڑی اور سنگین اخلاقی خرابی نے جنم لیا۔ اس زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ذرا اس جملے پر غور کریں۔ یہ متکبرانہ دعویٰ باقاعدہ ان کا ثقافتی نعرہ بن چکا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح ان کی اندھی طاقت نے انہیں کسی بھی اعلیٰ یا برتر خدائی طاقت کی حقیقت سے مکمل طور پر غافل کر دیا تھا۔ ان کی اس نفسیاتی تباہی کا جو سفر تھا وہ انتہائی لرزہ خیز تھا۔ بے پناہ دولت اور طاقت نے ایک ایسی خام خیالی کو جنم دیا جیسے وہ کبھی مریں گے ہی نہیں۔ انہوں نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا، پتھر کے بتوں کی پوجا شروع کر دی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اشرافیہ نے معاشرے کے کمزور لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچلنا شروع کر دیا۔ جب وہ کسی کو سزا دیتے یا پکڑتے تو بالکل درندوں کی طرح بے دردی سے پیش آتے تھے۔ چوتھا حصہ، ہود کا عاجزی کا پیغام۔ اس انتہائی ظالمانہ اور طبقاتی نظام کے بیچوں بیچ انہی کے ایک بہت ہی معزز قبیلے سے حق اور دلیل کی ایک آواز بلند ہوئی، اور وہ آواز تھی حضرت ہود علیہ السلام کی۔ اس دور میں باقاعدہ 2 الگ الگ نظریات کی جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف حکمران اشرافیہ تھیں، جن کا ماننا تھا کہ ان کی دولت اور ان کی شاندار عمارتیں ہی ان کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہیں، اور دوسری طرف حضرت ہود تھے، جو بڑی حکمت سے انہیں سمجھا رہے تھے کہ دیکھو، اصل طاقت مادی اشیاء میں نہیں بلکہ روحانی عاجزی میں ہے۔ وہ خبردار کر رہے تھے کہ اخلاقیات کے بغیر یہ ساری ٹیکنیکی طاقت صرف اور صرف تباہی کو دعوت دے رہی ہے۔
اب حضرت ہود نے ان سے انتہائی ہمدردی اور عقلی دلائل کے ساتھ بات کی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس مثبت اور منطقی گفتگو کا کوئی ڈھنگ کا جواب دیتے، حکمران اشرافیہ نے الٹا آخرت کے تصور کا ہی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے انتہائی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت ہود کو چیلنج کیا کہ جاؤ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ ان کا غرور اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی طاقت ان کے ان محکم محلات کو گرا سکتی ہے۔ اور یوں ہم پہنچتے ہیں 5ویں حصے پر، 7 دن کی تباہی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان کا یہ متکبرانہ چیلنج بالآخر قبول کر لیا گیا، اور پھر ان کی عظیم سلطنت کا ماحولیاتی اور خدائی زوال شروع ہو گیا۔ ان کے زوال کا یہ سلسلہ راتوں رات شروع نہیں ہوا تھا۔ اس کا باقاعدہ آغاز ایک ہولناک 3 سالہ ماحولیاتی قحط اور خشک سالی سے ہوا، جسے انہوں نے اپنی ضد اور تکبر میں آ کر مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ یہاں تک کہ جب 3 سال بعد افق پر سیاہ اور دیواہکل بادل نمودار ہوئے تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئے کہ چلو جی بالآخر بارش ہونے والی ہے، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کتنے غلط تھے۔ وہ کوئی بارش کے بادل نہیں تھے، یہ جو آخری خدائی مداخلت تھی نا، یہ کوئی مختصر سا واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک مسلسل اور ہولناک فضائی آفت تھی جو بغیر رکے مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر برستی رہی۔ ذرا اس کی شدت اور اس طوالت کا تصور کریں۔ اس طوفان کو سرسر کہا جاتا ہے۔ ہم یہاں ایک ایسی غیر معمولی اور تباہ کن ہوا کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس قدر طاقتور اور جماعت دینے والی تھی کہ اشرافیہ کے وہ ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے پہاڑی تہہ خانے ان کی محفوظ ترین پناہگاہوں اور لوہے کے وہ بھاری دروازے بھی انہیں کوئی تحفظ فراہم نہ کر سکے۔ وہ طوفانی ہوا ان دیوے قامت انسانوں کو تنکوں کی طرح ہوا میں اڑاتی اور پھر سر کے بل زمین پر لا پٹکتی تھی۔ اور جب وہ طوفان تھما تو منظر انتہائی لرزہ خیز تھا۔ وہ انسان جو کبھی کھجور کے درختوں جتنے لمبے اور طاقتور نظر آتے تھے، آج کھنگرات میں جڑ سے اکھڑے ہوئے اور اندر سے کھوکھلی لکڑی کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ یہ اس بات کا ایک انتہائی خوفناک ثبوت تھا کہ انسانی طاقت کا زوم کتنا کھوکھلا ہوتا ہے۔ جو لوگ کل تک سینہ تان کر کہتے تھے کہ ہمیں کون ہرا سکتا ہے، آج وہ محض مٹی کا ایک بے جان ڈھیر بن چکے تھے۔ ہمارا چھٹا اور آخری حصہ ہے راگ سے ابھرتی آوازیں۔ جب یہ ہولناک طوفان بالآخر ختم ہوا تو ہمیں ارم کے ان باقیات کو ان چند خوش نصیبوں کی نظر سے دیکھنا چاہیے جو اس عذاب سے محفوظ رہے۔ مٹی اور دھول میں آٹے ان کھنڈرات کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کے لیے یہ افسردہ کن جملہ کہ میں نے تمہیں سچ بتایا تھا مگر تم نے یقین نہیں کیا، یہ اس المناک حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ جب غرور اور تکبر کے نشے میں انتباہات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو اس کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ اس پورے واقعے سے ایک حتمی اور واضح سبق ملتا ہے۔ تاریخی غرور ہمیشہ انسان کو ماحولیاتی اور سماجی توازن برقرار رکھنے سے غافل کر دیتا ہے، جس سے اس کی بربادی یقینی ہو جاتی ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی ترقی کر لے، پہاڑوں کو تراش کر شہر بسا لے، لیکن اگر اس کے اندر روحانی عاجزی نہیں ہے تو اس کی ہر تکنیکی اور تعمیراتی طاقت بالآخر مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہمارا یہ تاریخی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، یہ سوال ہم سب کو رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا جدید انسانیت واقعی اتنی محفوظ ہے؟ کیا ہم آج اپنے ان بے پناہ تکنیکی کمالات اور فلک بوس عمارتوں کے باوجود کہیں اسی اندھے غرور کا شکار تو نہیں ہو رہے جس نے قوم عاد کے دیوقامت انسانوں کو مٹا کر رکھ دیا تھا؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ آج کے اس جائزے میں بس اتنا ہی، کیونکہ تاریخ خود کو دہرانے کا ہنر بہت اچھی طرح جانتی ہے۔